معزز و محترم سامعین و حاضرین، سلسلہ درس قرآن و سنت تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ جو آج آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور اس کے بعد کی چند مزید آیات، یہ اسلامی تمدن اور تہذیب کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑے سارے نظام ہائے زندگی موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں اور اس نظام کی ظاہری چکا چوند سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انفرادیت عطا فرمائی ہے، جو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے، جن اصول اور ضوابط کی بنیاد پر جس سے اسلامی معاشرہ دوسرے معاشروں سے ذرا الگ اور خوبصورت نظر آتا ہے، وہ یہ ہیں۔ آپ کو یہ باتیں کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں ایک فرد کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مسافروں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ حسن اور یہ خوبی اور یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اور یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یورپ کا معاشرہ، وہاں بچے جب نوجوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ماں باپ کی کسی طرح کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے لیے انہیں اولڈ ہاؤسز بنانا پڑتے ہیں جہاں پر ان کے ماں باپ بڑھاپا گزار سکیں۔ یہ خوبصورتی صرف اسلام میں ہے کہ بچے، ان کی اولاد وہ سب ابو، دادا ابو اور پردادا ابو سب کا ادب اور احترام اتنا کرتے ہیں کہ زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حسن و خوبی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب کا یہ حکم آ گیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی عبادت، بندگی، یاد، ذکر و فکر، امیدیں اور منتیں ساری کی ساری خدا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سنو، جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے اور دل کے سجدے ہوں میرے مصطفیٰ کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، کوئی بھی نہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ بندگی اور اطاعت، یہ فرمانبرداری اور یہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ ایک یہ فیصلہ اللہ نے کیا، لیکن اپنی اس معبودیت کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور بھی بہت سارے کام تھے، لیکن رب العالمین نے والدین کو چنا کہ ان کے ساتھ اچھا کام کرنا۔ پہلا کام یہ
تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، قہار ہے، جبار ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد فرمایا سب سے بڑا نیک کام یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ یہ سب سے بڑا مقام۔ کیوں؟ جو کام رب کرتا ہے وہی کام یہ والدین کرتے ہیں۔ رب پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ والدین ان نعمتوں کو پانے کا سبب بنتے ہیں۔ پالتا رب ہے لیکن اس پرورش کا سبب والدین بنتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، مگر تمہاری زندگی، تمہارا جسم، تمہارا وجود، تمہاری ہستی کا پہلا سبب تمہارے ماں باپ ہے، دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ بالوالدین احسانا۔ اور ویسے بھی والدین جب تک جوان ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کام کاج کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کے محتاج نہیں ہوتے، اولاد ان کی محتاج ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے انسان جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپا سے پھر مزید ارذل العمر، یعنی ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ان کو اپنی اولاد کی خدمت کی اشد ضرورت ہوتی۔ اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر وہ تمہارے سامنے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین، ریٹائر ہو جاتے ہیں، اب فیصلہ کرنے کی قوت بچوں میں آ جاتی ہے، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تمہیں بہت ساری باتیں اپنی ماں باپ کی اچھی نہیں لگیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے مزاج کے خلاف ہوں، لیکن اف نہیں کرنا ان کے سامنے۔ دنیا میں آپ کا اگر کوئی مخلص ترین آدمی یا دوست ہے وہ صرف آپ کے والدین ہیں۔ آپ کا اگر کوئی مخلص ہے وہ صرف والدین ہیں، والدین کے علاوہ کوئی آپ کا مخلص نہیں، سب مفاد پرست ہیں۔ جب تک مفاد رہے گا وہ آپ کے مخلص رہیں گے، جب مفاد ختم ہو جائے گا آنکھیں پھیر لیں گے۔ یہ والدین ہیں کہ بچہ چور بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے، بچہ ڈاکو بھی ہو تو کہتی ہے میرا بیٹا ہے، بچہ کیسا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن ماں اسے برا نہیں کہتی اور سننا بھی پسند نہیں کرتی، کہتی ہے میرا بیٹا۔ والدین بھی والد بھی اپنا تعلق نہیں توڑتا، اس لیے کہ وہ مخلص ہوتا ہے، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ یہ اف کیا ہے؟ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں اس کی تفسیر بیان کی، بڑی باریک بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اف کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ اور ہم اف یہ کام کر دیا آپ نے تعجب کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اف یہ کام کیا تم نے، نہیں نہیں نہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا اگر تمہارے والدین تمہیں ڈانٹیں، تمہیں برا بھلا کہیں، اگر تمہارے والدین وہ کوئی سخت بات کہہ دیں تو اف کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نہیں، ارے تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ اس نے زیادتی کی، یہ ہے فلا تقل لہما اف۔ تمہارے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کر دی۔ ہم تو برملا کہہ رہے ہوتے ہیں میرے باپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ اے سوچ تھوڑی دیر کے لیے، تیرے باپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، تیرے باپ کا یہ حق تھا کہ وہ چاہتا
تو تجھے کان سے پکڑ کر بازار میں بیچ دیتا، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر باپ قتل کر دے تو اس سے قتل کا بدلہ قتل نہیں لیا جاتا، سزا نہیں، اس کی قصاص نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے والدین کا، مرتبہ ہے، تو منہ سے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ دل میں بھی خیال نہ آئے کہ میرے والد نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے، نہ 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 نہ، بس یہی سمجھنا میرے ماں باپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے اور یہی درست ہے۔ ساری دنیا کا انکار کر دینا، ماں باپ کے فیصلے پر عمل پیرا رہنا، اور پھر دیکھنا کامیابی کیسے تمہارا قدم چومتی ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، صوفی عبدالعزیز اس کا نام، اسٹیل مل میں وہ ایک پہلے آئے تو سپروائزر تھے، پھر وہ مینیجر، بہت اونچے عہدے پر پہنچ گئے، لیکن باپ نے صرف یہ کہا کہ عبدالعزیز تو واپس گھر آ جا، گاؤں آ جا، تجھے اللہ پاک رزق دے گا۔ اس نے کہا بابا اللہ نے اولاد دی، معذور ہے، یہاں پر میں روزی لگی ہوئی ہے، میرا علاج مفت ہے، میں ان بچوں کی اچھی پرورش کر لوں گا، ان کا علاج کر لوں گا، وہاں مجھے کون پوچھے گا؟ باپ کا ایک ہی کہنا تھا کہ عبدالعزیز میں کہتا ہوں تیرے ٹرک چلیں گے، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ اللہ کی قسم، وہ صوفی آدمی، وہ بزرگ آدمی، وہ درویش آدمی، اللہ کروڑہا رحمتیں اس کی قبر پر نازل فرمائے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں اسے قریب سے جانتا ہوں، نہایت نیک اور اچھا نوجوان، میرے والد صاحب کو تایا جی کہا کرتا تھا، اسٹیل مل میں ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ چلا گیا، اور جب میں نے ایک دفعہ ملاقات کے لیے میں گیا، میں نے دیکھا اس کے واقعی ٹرک چل رہے تھے۔ وہ کیسے؟ اس نے وہاں جا کے کہ کاروبار، یہ جنس کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا، پھر جنس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ٹرک بھر بھر کے منڈی جا رہے تھے۔ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میرے باپ نے مجھے دعا دی تھی عبدالعزیز آ جا تیرے ٹرک چلیں گے، کہا میں اللہ کی قسم میرے والد کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، آج میرے ٹرک چل رہے۔ صرف کیا ہے کہ دنیا کی کوئی پاور، کوئی طاقت آپ سے مخلصانہ محبت نہیں کرتی ہے، وہ صرف اپنے مفاد کی حد تک آپ کا ساتھ دے، لیکن والدین، خدا کے بعد اگر کوئی آپ کا مخلص ہے تو وہ صرف والدین ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کے صدقے میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی اف بھی مت کہنا، دل میں بھی انہیں برا مت جاننا، اور پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ان کو، ان کا نرم و نازک دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اولاد کے ہاتھوں جو تکلیف والدین کو پہنچتی ہے کوئی اور نہیں، ساری دنیا گولیاں مار دے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور بیٹا اگر ایک دفعہ کر دے تو باپ کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دکھ وہ کبھی نہیں بھلا سکتا کہ میری اولاد میرے سامنے ہوئی، میری اولاد نے مجھے جواب دیا۔ اس بات کا احساس صرف اسے ہوتا ہے جو باپ ہو، جو ابھی باپ نہیں بنا، جس کی اولاد اس کے سامنے جوان نہیں ہوئی، وہ اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا بڑی تعظیم سے کرنا، بڑی عزت سے کرنا، بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے بولنا، بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا، کبھی بھی اونچی آواز نہیں کرنا، اور کبھی ان کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ گناہ ہے والدین کا نام لے کر کے پکارنا۔ ہاں کسی کو بتانا پڑ جائے تو بتاؤ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن ویسے ان کو نام، اور خاص طور پر جب وہ موجود ہوں، ان کا نام کبھی نہیں لینا۔ ابا جی کہنا، بابا جی کہنا، ابو جی کہنا، جو لفظ آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ کہنا، لیکن کبھی ان کا نام نہیں پکارنا۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، اور جو وہ کہہ دیں تو آپ نے صرف ایک لفظ کہنا ہے، جی بابا جی، جی میں حاضر ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر سنیے، کبھی ایسا ہوتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اور ہاتھ پھیلاتے، یہاں تشریف لائیے ابا جی، آپ ماں جی یہاں تشریف لائیے، بابا جی آپ رہنے دیجئے میں پانی آپ کو دے رہا ہوں، ماں جی آپ رہنے دیجئے میں آپ کا بستر بچھا رہا ہوں۔ یہ کام آگے پیچھے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت سے، مہربانی سے، عاجزی سے، انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے سارے کام کرنا، جوتے پہنانا،
پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ سارے کام تم کرنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب بھی کبھی دعا کرو تو کہنا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں یہ مجھ پر بڑی مہربانیاں کرتے تھے۔ میں نے کیا شروع میں عرض کیا؟ جیسے رب اپنے بندوں کو شفقت سے مہربانی سے پالتا ہے، ایسے ہی اولاد کو والدین پالتے ہیں۔ جو شفقت، جو محبت، جو پیار والدین دے سکتے ہیں، کوئی دنیا کی اور ہستی یا طاقت نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر مہربانی فرما، جیسا کہ میں بچپن میں جب چھوٹا سا تھا تو یہ مجھ سے شفقت اور محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اب ذرا سنیے، یہ قرآن ہے، ہر وقت عاجزی کیوں؟ والدین جب اپنے بچے کو اس طرح سے عاجزی اور احترام کے ساتھ اپنے آس پاس پھرتا ہوا دیکھیں گے، ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، ان کی آنکھیں روشن ہوں گی، ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی اولاد کے لیے کہ میرا بچہ بڑا نیک ہے، میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ بہت شریف ہے، میرا بچہ لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ یہ خود بخود دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے دعائیں مانگی نہیں جاتی، ارے دعائیں لی جاتی ہیں۔ کام ایسے کرو کہ دیکھنے والا خود دعائیں دے، خود دعائیں دینے کے مجبور ہو جائے۔ تو والدین جب آپ کو عاجز دیکھیں گے، انکساری والا دیکھیں گے، خدمتگار دیکھیں گے، جب محبت کرنے والا دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے خود بخود دعائیں کریں گے۔ یہاں ضروری ہے کہ احادیث کی روشنی میں بھی چند باتیں والدین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم من اکبر الکبائر، او صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور آپ ہمیں بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، یعنی کبیرہ گناہ۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا اور ان کے خلاف اقدام کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی معاف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، جب تک بندہ معافی نہ مانگ لے، جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار نہ کرے، توبہ بخشش طلب نہ کرے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ ایک شخص حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس صحابتی، یا رسول اللہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں ہے، سب سے زیادہ اچھا سلوک تیری ماں کے ساتھ کرنا، وہ مستحق ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کا ادب اور احترام اللہ کے بعد، عبادت کے بعد، بندگی کے بعد سب سے بڑا مقام ماں کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کے سامنے سخت بات نہ کرو، بس وہ تمہیں دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، وہ تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، وہ تمہیں دیکھے تو اس کے منہ سے دعائیں نکلیں۔ ماں کا یہ حق ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ، ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، الجنت تحت اقدام الامہات، اور باپ کو فرمایا کہ یہ باب الجنہ، جنت کا دروازہ ہے۔ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو جنت مل گئی، دروازہ نہ کھلے، یا دروازہ تو کھل جائے مگر جنت میں داخلے کی اجازت نہ ہو،
تو دونوں کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، لہذا جنت بھی چاہیے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا داخلہ ہو جائے، اس لیے دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہم پر فرض۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ماں کی محبت میں فرمایا تھا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نفل پڑھ رہا ہوتا اور میری امی مجھ کو کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز توڑ کے بھاگ جاتا، میں کہتا جی ماں جی۔ اندازہ کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، وجہ وجود کائنات، سبب تخلیق آدم، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، جو اللہ کے آخری نبی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، مجھے آواز دیتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ آواز لگا دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا اپنی ماں کے پاس۔ یہ ماں کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ دوستو آپ کو اپنی ماں کا مقام اور مرتبہ پہچاننا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اسلامی تمدن کو، اسلامی اقدار کو ایک حسن عطا کرتی ہیں، دوسروں سے منفرد بناتی ہیں۔ اس پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، سکون کا گہوارہ بن جائیں، اور یہاں رحمتیں اللہ کی برسنے لگیں۔ مجھے امید ہے والدین کے ساتھ آپ اسی طرح سے اچھا اور نیک سلوک کریں گے۔ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہاری دل کی باتوں سے اللہ واقف ہے، تمہارے دل کے اندر کوندنے والے خیالات سے بھی رب واقف ہے۔ یعنی بظاہر ہو سکتا ہے کہ تم والدین سے اچھی بات کرو، لیکن دل میں تمہارے کوئی اگر خیال آیا نا ان کے خلاف، تو یاد رکھنا اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تو تم لائق ہوئے، اگر نیتیں تمہاری صاف ہیں، اگر ارادے تمہارے نیک ہیں، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا۔ یعنی اگر تمہارے دل میں نیک نیتی ہے، ارادے تمہارے اچھے ہیں ماں باپ کے لیے، ان کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو، دل میں بھی تم انہیں برا نہیں سمجھتے، تو یہ تمہارے دل کے اندر آنے والے خیالات سے بھی رب واقف ہے۔ اگر نیک ارادے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کر دیتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتا دی کہ صرف والدین تمہاری خدمت کے اور حسن سلوک کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمائے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا جو جو حق ہے تم پر وہ بھی دے دو، مساکین اور مسافروں کا حق بھی عطا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے جو حقوق ہیں تم پر، وہ جائیداد کے مسئلے میں ہوں یا تمہارے اخلاق اور کردار کے حوالے سے ہوں، ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو عطا کر دو۔ وہ حسن سلوک بھی تمہارا ان کا حق بنتا ان کے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی آپ عام آدمی کے ساتھ کرتے ہو اس کا ایک ثواب ملے گا، وہی نیکی جو رشتہ دار کے ساتھ کرو گے تو 2 ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ نے نیکی کی اس کا ثواب، دوسرا یہ کہ یہ نیکی آپ نے رشتہ دار سے کی ہے اس لیے دوہرا ثواب ملے۔ والمسکین، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس صبح خوراک ہو شام کی خوراک نہ ہو، آج کی خوراک ہو کل کی خوراک نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے بے حساب لوگ جو ہیں وہ مسکین جائیں گے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور اگر موت دینا تو مسکینوں کے ساتھ میری موت ہونی چاہیے۔ اے اللہ میرا حساب اور حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بے حساب جنت میں جائیں گے، لہذا مساکین اور غرباء
محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ہو سکتا ہے کل جب یہ بے حساب جائیں تمہیں پریشان دیکھیں تو ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کا خیال رکھا کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب قربانی آئی تو آپ نے فرمایا گوشت اپنے گھروں میں نہیں رکھنا، 3 دن تک انتظار کرنا، کھانا نہیں۔ کیوں؟ مسافر آئیں گے، قافلے آئیں گے، یہ گوشت ان کو پہنچانا۔ یہ مسافروں کا آپ نے خیال رکھا۔ اور مسافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چاہے تو صدقہ لے سکتا ہے، بھلے گھر میں ارب پتی ہو، لیکن اگر وہ سفر میں ہے، ضرورت پڑ گئی تو وہ قرض بھی لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، صدقہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ مسافر۔ تو فرمایا وابن السبیل، مسافروں کا بھی خیال رکھا کرو، انہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، رہائش کی ضرورت ہو تو رہنے دو۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، گاؤں سے گزرتا ہوا کوئی اگر مہمان آ جاتا تھا تو لوگ کوشش کرتے تھے آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیے، رات یہاں گزاریے، صبح آپ آگے منزل کی طرف نکل جائیے۔ آج یہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نفس نفسی، افراتفری اور مفاد پرستی نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ ہم مسافروں کا اب احترام نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور مال اپنا فضول نہ اڑاؤ۔ اور یہ فضول کیا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، 2 روٹی اور کچھ سالن سے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، مگر آپ نے 6 طرح کے کھانے سجا رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں سارے کھا نہیں سکتا، لیکن آپ نے 6 طرح کا دسترخوان سجا رکھا۔ یہ فضول ہے۔ آپ کو کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، یہ ضرورت ہے، لیکن 2 یا 4 جوڑوں سے آپ کا کام چل سکتا ہے۔ 2 جوتے آپ کے لیے یا 3، چلیے 4 جوتے آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن آپ نے الماریاں بھر رکھی ہیں، کپڑوں سے الماریاں بھر رکھی ہیں، جوتوں سے۔ یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اس کے لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار کیوں دیا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں 7ویں پارے میں جانا ہوگا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ان کے درمیان میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندے کو شرابی بنا کر لوگوں کے دل میں بغض پیدا کر دیا جائے، دشمنی پیدا کر دیا جائے۔ اب یہ ذرا عادت دیکھیے، اور یہاں فضول خرچ کا معاملہ دیکھیے۔ ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کروڑوں روپیہ وہ خرچ کرتا، کروڑوں کا وہ جہیز دیتا، کروڑوں روپیہ لوٹا دیتا ہے کھانے پر، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں دیتا ہے۔ اسی کا ملازم گھر پر چوکیدار، اس کا خانسامہ، اس کے آفس میں کام کرنے والا، 20 سے 25 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا، جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، اس کے پاس دولہا کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مالک کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دشمنی پھر وہاں جاتی ہے کہ جہاں جا کر وہ اسے قتل بھی کر سکتا ہے، اس کے گھر سے ڈاکہ مار کر پیسے چرا سکتا ہے، اس کے گھر سے دولت چرا سکتا ہے، اس کے گھر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری خبریں آپ سنتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس فضول خرچ کی وجہ سے، اس کی فضول خرچی کی وجہ سے اس غریب کا دل دکھ گیا، اور اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہوا۔
اس کے اندر دشمنی پیدا ہوئی، اس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اس کی دولت پر قبضہ کر لے، اس کے پیسے پر قبضہ کر لے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو کام شیطان کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، وہی کام یہ فضول خرچ بھی پیدا کرتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بندہ بھی ناشکری کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی دولت کو جو اللہ کی نعمت ہے اسے فضول خرچ کر رہا ہے، اسے ضائع کر رہا ہے، اس لیے یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ہاں اگر کوئی محتاج ہو، اگر کوئی مسافر ہو، اگر کوئی ضرورت مند ہو اور وہ تمہارے پاس آ جائے اور اللہ کی دی ہوئی رحمت سے مانگے، اللہ کی دی ہوئی رحمت سے تم سے مانگے اور تم دینا نہیں چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس سے اعراض برتیں، اس کو جواب دے دیں، تو ترجوہا، اللہ کی وہ رحمت یا تمہارے پاس ہے نہیں دینے کو، اس وقت جب کوئی مانگنے آیا تو تمہارے پاس نہیں ہے دینے کو، لیکن تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، تو ولا تبسطها كل البسط، فرمایا ہاں فقل لهم قولا میسورا، تو ان سے آسان بات کہہ دو۔ آسان بات کا مطلب یہ کہ نرمی سے کہہ دو، منع کر دو کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، مجھے اللہ دے گا تو میں آپ کو ضرور عطا کروں گا۔ یہ نرم نرم باتیں کر کے ان کو تم بھیج دو، لیکن ان کو کبھی بھی ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، برا بھلا مت کہنا، یہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ ہاں ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ہاں مال موجود ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، دے سکتے ہو، مانگنے والا آیا اور پھر بھی تم نے اپنے آپ کو ہاتھ بند کر لیے، نہیں دینا چاہتے، تو یہ بخل ہے، یہ بخل ہے، یہ بخل سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ ولا تبسطها كل البسط، ہاں یہ بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا ہے سارا ہی دے دو، ایسا بھی نہیں کرنا۔ فتقعد ملوما محسورا، ہو سکتا ہے کہ پھر تم جیسے کسی شخص کو ملامت کی جاتی ہے تو وہ افسوس کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے سارا مال دے بیٹھو تو پھر تم اس طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہ آیت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والا ایک شخص آیا۔ مانگنے والا کیا تھا کہ وہ ایک خاتون تھی، ان کے پاس ایک یہودی عورت آ گئی، مسلمان خاتون کے پاس یہودیہ عورت آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنی شروع کر دی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخی تھے، بڑے مہربان تھے، ان کے پاس تو جو کچھ آتا تھا اللہ کے بندوں کو دے دیتے تھے۔ یہ مومنہ عورت کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور یہ کہنے لگی دل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ سخی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جود و کرم کا منبع ہیں، مرکز ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو سخاوت کا دریا کہہ رہی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا پھر کچھ مانگ کے بتاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچی کو بھیجا، بولا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض مانگ کر لاؤ۔ جب یہ بچی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہی قمیض آپ کے پاس تھی، آپ نے اتار کر بچی کو دے دی، بچی لے کر چلی گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں جی اذان ہو گئی، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بتایا بھائی میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، وہ کسی نے مانگی میں نے دے دی، اب میں قمیض نہیں ہے اس لیے میں باہر نہیں آ سکتا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہاں ولا تبسطها كل البسط، ارے جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنی ضرورت کا وہ بھی سارے کا سارا کہیں نہیں دے دینا۔ فتقعد ملوما محسورا، پھر گھر میں محسور ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور ملامت کریں لوگ اور خود بھی اپنے آپ کو ملامت کرو، ایسا نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟
اپنی ضرورت کا رکھ لینا، کوئی فالتو اور زائد ہو تو وہ دے دینا، جتنا دے سکتے ہو وہ دینا، لیکن سارے کا سارا نہیں دے دینا کہ خود محتاج بن جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب وہ ہے جو رزق وسیع بھی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کا رزق اللہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، جس کا رزق چاہے وسیع کر دے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھتا ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میری یاد میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، غفلت برتے گا، میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پتہ چلا ہمارے رزق کی تنگی کا سبب یہ ہے ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، اور خدا کی یاد کا سب سے اعلیٰ، عمدہ، بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھو گے ذاکر بھی بنو گے، صابر بھی بنو گے، شاکر بھی بنو گے، اور رب العالمین تمہارے نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا، رزق بھی وسیع کر دے گا، تنگی سے بچائے گا، مہنگائی سے بچائے گا، دسترخوان تمہارا وسیع کر دے گا، عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جل وعلا ہمارے رزق کو وسیع فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دسترخوان کو وسیع فرمائے، اور اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔